اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرہ. تمام عاشقان اہل بیت علیہم السلام کو ولادت بسعادت سیدہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. ہمارے سامنے تشریف فرما ہے مولانا باقر مہدوی صاحب، اور آج ہم ان سے اس زمانے میں اٹھنے والے شبہات اور سوالات جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے مربوط ہیں ان کے جوابات لیں گے. اور مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم بھی اپنی طرف سے تمام تر مومنین مومنات کی خدمت میں بی بی کی ولادت کے اس پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ حاضر. بہت شکریہ. یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام حرم بی بی معصومہ قم کی زری مبارک کے پاس ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور آپ اس وقت بی بی کی زری مبارک سے مشرف ہو رہے ہیں. تو مولانا صاحب ہم سوال شروع کریں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک سوال جو کیا جاتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا زوال کمالات کی مالک ہیں اور اتنے بلند ترین مقام پر ہیں موجود ہیں، تو اس کے باوجود ان کو پیغمبری کا مقام کیوں نہ مل سکا؟ بہت اچھا سوال ہے. یقیناً بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ان مقامات اور فضائل کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. ہر ایک جانتے آئے تطہیر ان کے بارے میں، آئے مبالغہ ان کے بارے میں، آئے مودت ان کے بارے میں، اتنے سارے کمالات روایات موجود ہے، رسول خدا کے اقوال موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک جو نبوت کی ذمہ داری ہے معاشرتی امور کو انجام دینا، جو معاشرے کے حوالے سے فیصلے لینے ہیں، اگر کہیں جنگ کا فیصلہ لینا ہے، کہیں صلح کا فیصلہ لینا ہے، کہیں بیت المال مسلمین کو بانٹنا ہے، کئی معاشرے یعنی مسلمین کے امور کی نظارت کرنا، ان کو دیکھ بھال کرنا، تو کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو یہ کام مخصوص ہے مردوں سے. اچھا، یہ بات کہتے چلے کہ ایسا نہیں کہ صرف رسول خدا پر وحی نازل ہوئی. نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نبی پر وحی نازل ہو سکتی، نہیں، وحی دوسرے معصومین علیہ السلام پر بھی نازل ہو سکتی. جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی وحی نازل ہوئی. اور اسی وجہ سے نبوت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک ہے نبوت تشریعی، ایک ہے نبوت انبائی. نبوت تشریعی وہ نبوت ہے جس میں وہ نبی معاشرتی امور کو دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، ان کو سنبھال رہا ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے، معاشرتی امور کے حوالے سے جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ جنگ کا فیصلہ، صلح کا فیصلہ، اتحاد بین المسلمین کا فیصلہ، یہ جو مختلف قسم کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان امور کا انجام دے رہا ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے سورہ نحل کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ اس سے قبل بھی جتنے بھی پیغمبر آئے وہ مرد تھے. مرد ہونا اس وجہ سے کہ یہ کام ہے مردوں کا، بہت خوب. ورنہ کہ مردوں کا کام نہ ہوتا. اگر خواتین یہ کام کر پاتی، خواتین کے اندر وہ چیز ہوتی، تو خواتین بھی یقیناً رسول خدا کی طرح یعنی پیغمبر بن پاتی. تو کیونکہ یہ چیز مخصوص تھی، یہ کام مخصوص تھا مرد ہونے کے حوالے سے، لہٰذا تمام تر پیغمبر مرد ہی ہوئے. لیکن جو نبوت کی دوسری قسم ہے نبوت انبائی، نبوت انبائی میں یہ ہے کہ تمام تر عالم کے بارے میں خبر رکھنا، غیب کی خبر رکھنا، جو آئندہ حادث ہونے والے واقعات ان کے بارے میں خبر رکھنا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مقام نبوت تو فائز تھی. اور یہ وہ مقام نبوت ہے جو مخصوص نہیں ہے صرف مردوں کے ساتھ، نہیں، اس میں مرد اور عورت دونوں اس مقام نبوت فائز ہو سکتے، دونوں ہی یہ نبوت انبائی کو حاصل کر سکتے، دونوں ہی نبی بے ایمانہ قرار پا سکتے. لہٰذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر نبوت تشریع ان کو نہ ملی
لیکن نبوت انبائی ان کو حاصل ہوئی اس حوالے سے. بہت شکریہ، بہت خوب. اچھا، ایک اور سوال یہاں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جوانوں کے ذہنوں میں بھی، یعنی کہ کچھ سوال ہوتے ہیں کہ جو علمی ایک بحث کے اندر وارد ہوتے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بچے کرتے ہیں، کچھ بزرگ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے جوان یونیورسٹی کے کالجز کے جو جوان ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے. بالکل 1,24,000 انبیاء میں تمام کے تمام مرد حضرات تھے، وہ سارے کے سارے مرد تھے. اسی طریقے سے 14 معصومین آئے تو 14 معصومین میں بھی تمام مرد تھے سوائے ایک خاتون. یعنی کہ 1,24,000 انبیاء اور یہ 14 بھی آپ کاؤنٹ کریں تو اس میں صرف ایک خاتون ہے. تو ایسا کیا ہے ان خاتون میں، یا ایسی کیا حکمت ہے خدا کی کہ فقط یہ ایک خاتون کو چنا گیا اور باقی سارے تمام مرد ہی اس عہدے پر فائز ہیں؟ ہاں، یہ بہت زیادہ ذہن میں آنے والا سوال ہے جس سے آپ نے فرمایا. خاص طور پر ان جوانوں کے ذہن میں یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام کتنا مرد کو زیادہ ویلیو دے رہا ہے، خواتین کو تو ڈیگریڈ کر رہا ہے، ان کی ویلیو گھٹا رہا ہے، کم کر رہا ہے. اتنے سارے انبیاء اور ائمہ میں سے صرف ایک ہی بالکل خاتون. تو اس کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ یقیناً جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مقام عصمت پر فائز تھی. اور صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہیں بلکہ دیگر خواتین بھی، یہی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بھی، جس طرح کہ ان کے نام سے واضح ہو رہا ہے، یہ بھی مقام عصمت پر فائز تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی مقام عصمت پر فائز تھی. یہ تمام تر وہ ہستیاں ہیں، خاتون ہیں، لیکن مقام عصمت پر فائز تھی. اچھا، یہ اس کا مطلب نہیں کہ اگر مقام عصمت پر فائز تھی تو سب ایک ہی رتبہ پر پڑے، نہیں. عصمت کے بھی درجات ہیں، مراتب ہیں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کے بالا ترین رتبہ درجے پر فائز تھی. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نبوت اور امامت پر کوئی فائز ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مقام ولایت پر فائز نہ ہو. یعنی نبی اور امام صرف وہی بنتا ہے جو ولی خدا ہو. سبحان اللہ. لہٰذا اگر کوئی نبی نہیں بن رہا، امام نہیں بن رہا، لیکن ولی خدا قرار پا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبوت اور امامت سے بالاتر مقام اس کو مل چکا ہے. جزاک اللہ، بہت خوب. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس نبوت اور امامت کے مقام پر اگر نہ آ سکی، جو ان کے اس زمانے کی مقتضیات تھی، جو زمانے کے تقاضے تھے، اس کے مطابق نبوت اور امامت کا مقام نہ مل سکا، لیکن اس سے بالاتر مقام ان کو مل گیا جو مقام ولایت ہے. جو بھی نبی بننا چاہے، جو بھی امام بننا چاہے، وہ پہلے ولی خدا ہونا چاہیے. ولی خدا ہوگا تو نبی بن پائے گا، امام بن پائے گا. لہٰذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس بلند مقام کو پایا جو مقام ولایت ہے، ولی خدا قرار پائی. اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا صرف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نہیں بلکہ اس طرح کی تمام تر وہ خواتین جو جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ تمام تر جو نیک خواتین ہیں، جنتی خواتین ہیں. حضرت آسیہ ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ. یہ تو تمام تر خواتین ہیں جو مقام ولایت الہی پر فائز ہو گئی. اگرچہ ان کو مقام نبوت نہ ملا، امامت نہ ملا، لیکن یہ ایسا مقام ان کو نصیب ہوا جو نبوت اور امامت سے بھی بالاتر مقام ہے. لہٰذا وہ کمی اگر خاتون ہونے کی وجہ سے وہ مقام کو نصیب نہیں ہو رہا، اس سے بالاتر مقام ان کو موجود ہے. اس حوالے سے بالکل ان کے مقام پر فائز ہے. اچھا، ایک سوال اس میں ہم یعنی کہ یہ سوال 1400 صدیاں گزر گئیں اور یہ سوال اب تک قائم ہے اپنی جگہ پر. صحیح ہے کہ علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں، چند جگہوں پہ پہنچے ہیں، چند جگہوں پہ نہیں پہنچے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے توسل سے ہمارے ناظرین کو اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے کہ عرف میں عام ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے. بالکل. اگر ہم کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، شہروں میں بھی، گاؤں میں بھی، اور دوسرے دیہاتوں میں، پاکستان ہو، ایران ہو، لبنان ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں یہ کہا جاتا ہے، ایک حسرت رہتی ہے والدین کی بیٹا ہو جائے یا دادی دادا کی بیٹا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس سے نسل آگے چلتی رہے گی، نسل قائم رہے گی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو آگے بڑھی وہ ان کی بیٹی سے آگے بڑھی. تو یہ اس کے کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے یہاں پہ؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے کہ جو رسول اللہ کو نعرہ و طعنہ دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ابتر ہے. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹی سے تو نسل آگے نہیں بڑھتی. وہ طعنہ ابھی تک باقی ہے. کیا یہ طعنہ باقی ہے؟ کیا ابھی تک یہ طعنہ باقی ہے؟ ان کا یہ کہنا تو نہیں. ہم اس کو ایک تاریخی گواہی، تاریخی قول جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے
آپ کی خدمت پیش کرتے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے. ہارون رشید ان سے سوالات کر رہے تھے. تو سوالات کرتے کرتے ہارون رشید نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو رسول اللہ کے بیٹے مانتے ہیں؟ رسول اللہ تو آپ کے نانا ہے, آپ کے بابا تو علی مرتضیٰ ہے. صحیح. بیٹی سے تھوڑی نسل آگے بڑھتی ہے, بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے. آپ تو علی مرتضیٰ کے بابا ہیں, رسول اللہ آپ کے بابا نہیں. تو امام موسیٰ کاظم نے پلٹ کر اس سے پوچھ لیا کہ اگر رسول اللہ آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا تم قبول کرو گے, اپنی بیٹی ان کے رشتے میں لے کر آؤ گے, اس بات کو مان لو؟ تو اس ہارون رشید نے کہا کہ سبحان اللہ, اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہوگی. بالکل صحیح بات کہ رسول اللہ میرے داماد بن جائے. میں تو عرب و عجم پر فخر کروں گا کہ دیکھو رسول اللہ میرے داماد بن گئے. تو کہا یہ بات تم کہہ سکتے ہو, تم کر سکتے ہو, لیکن ہمارے حوالے سے رسول اللہ یہ کام نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہم سے مانگے, نہ ہمیں اجازت ہے اس کام کی. پھر ہارون رشید پوچھتا ہے کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کیونکہ ہم بھی رسول اللہ کے بیٹے اور ہماری بیٹیاں بھی رسول اللہ کے بیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر قرآنی دلیل پیش کرتے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, سورہ انعام کی 84 اور 85 نمبر کی آیت, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس. اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, یعنی حضرت ابراہیم کی نسل کو گنوایا جا رہا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم, حضرت ابراہیم کی نسل میں کون کون آ رہا ہے؟ داود آ رہا ہے, سلیمان آ رہا ہے, ایوب آ رہے, یوسف آ رہے, موسیٰ ہے, ہارون ہے, زکریا ہے, یحییٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے. ماشاء اب وہ کیسے؟ اللہ, حضرت عیسیٰ کے تو والد تھے نہیں. صحیح بات. تو حضرت عیسیٰ کیسے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے قرار پائے؟ تو بالکل جس طرح حضرت عیسیٰ میں ان کی والدہ کے واسطے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ذریعے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے قرار پا رہے, بالکل اسی طرح ہم بھی, یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے کہ ہم بھی جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے, ان کے ذریعے رسول اللہ کے بیٹے قرار پائیں گے. یہ قرآنی دلیل پیش کر رہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ رسول اللہ کے ہم بیٹے ہیں, ان کی بیٹی کے ذریعے, ان کی بیٹی واسطہ بن رہی ہے, ہم بھی رسول اللہ کے بیٹے قرار پا رہے ہیں. بہت خوب ماشاء اللہ. یعنی کہ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ خدا کی تقدیر کا لوگوں کے عرف سے کوئی تعلق نہیں. بالکل. ہم کہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, کہ یہ ہمارا قانون ہے, خدا کا قانون. ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا, ایک اور اہم سوال, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کے لیے ایک تحفہ پیغمبر کی طرف سے, ائمہ معصومین کی طرف سے, دعائیں پیغمبر کی طرف سے یا ائمہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں. تو ایک تحفہ ائمہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہر روز کے لیے ایک زیارت, مختصر زیارت کا انتخاب کیا گیا ہے, اور ہر روز کو ایک معصوم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ اس روز اس معصوم کی زیارت پڑھیں. ہم دیکھتے ہیں اتوار کے دن کی جو زیارت ہے, زیارت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں. السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک وانت لما امتحنک بہ صابرہ. آپ ترجمے کی تائید کریں گے تو ترجمہ, اے وہ جس سے امتحان لیا گیا آپ پر سلام ہو, بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے. آپ کے خالق نے آپ کی خلقت سے قبل آپ کا امتحان لیا اور آپ اس امتحان میں صابر رہیں. ابھی یہ زیارت اور آگے موجود ہے, مگر میرا سوال یہاں یہی ہے, اس کے اندر یعنی کہ 2 جملے ہیں, اسی 2 جملوں کے اندر 3 سوالات موجود ہیں, اور ہم ظاہر بات ہے ہر اتوار اس کو پڑھتے ہیں, تو ہر اتوار یہ سوالات. کی بات یہ کہ ولادت کا دن بھی اتوار کا دن آ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ یعنی کہ یہ زیارت جو ہے بیوی کے لیے, اور وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین, شاید اتوار کا دن ہوگا انشاءاللہ, ولادت کے دن اور اتوار کا دن ایک ساتھ جمع ہو رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایک بہت اچھا مسرت موقع ہے. اس میں ایک سوال جو آ رہا ہے اس زیارت کے اندر کہ خلقت سے پہلے امتحان لیا گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا امتحان اس کے خلقت سے پہلے لے لیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں تینوں سوالات ابھی بیان کر دوں, آپ پھر جواب دیں. اور امتحان میں آپ کامیاب ہو گئیں, خلقت سے پہلے ایک امتحان ہوا, پھر امتحان میں آپ کامیاب بھی ہو گئیں. پھر یہ امتحان میں کامیاب کی جو وجہ بتائی یہاں کہنے کے کہ آپ صابر رہیں, اس میں یہ کامیابی کی وجہ بتا دی. تو اس صابر رہنے میں کیا
حکمت ہے کہ بیوی نے امتحان دیا اور کیسے وہ امتحان ہوا اور کیسے وہ صابر قرار پائیں، یہ آپ ہمیں ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیجیے۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے بیان فرمایا، اور یہ علمی سوال ہے اور ایک حد تک اس کا جواب دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ کہ دے پائے۔ اس سوال کو اور زیادہ توسیع بھی دیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح کہ روایت میں پایا جاتا ہے اور یہ ہمیں ملتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، یہ 12 امام، یہ امام صرف ہمارے امام نہیں ہیں بلکہ ان کی ولادت سے پہلے جو گزشتہ امتیں ہیں ان کے لیے بھی امام ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ کیسے امام؟ پیدا تو بعد میں ہو رہے ہیں، ان کی خلقت تو بعد میں، امام گزشتہ امتوں کے لیے بھی، بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ نے میرے سوال کو اور زیادہ دائرہ وسیع کرنے کی کوشش، صحیح بات، تاکہ اس سوال کا بھی ساتھ میں اس کا جواب دیا جا سکے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک علمی دقت کی ضرورت ہے، وہ اس طرح کی کہ اس عالم کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کو دنیا کہنے کی کیا وجہ ہے کہ مختلف عوالم میں سے یہ عالم پسترین عالم ہے، ادنا عالم ہے، لہٰذا اسے عالم دنیا کہا جا رہا ہے۔ الدنیا دنیا جو انہوں نے کہا، بالکل اس سے نکلتا ہے۔ تو یہ پسترین عالم ہے، لیکن اس سے بالاتر عوالم تھے اور رہیں گے، ان گزشتہ عوالم بھی اس سے بالاتر تھے اور آئندہ آنے والے عوالم بھی اس سے بالاتر ہے۔ صحیح، یہ ایک بات ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جسارت نہ ہو آپ کی خدمت میں، اس حوالے سے کہ اب صرف مثال کے حد تک، اب ہم اور آپ ہیں مثال کے طور پر، اب سوئمنگ پول کا میدان لیتے ہیں تو سوئمنگ پول کے میدان میں مولانا حسین صاحب ہمارے استاد ہیں، مثال ہے، وہ یقیناً تو ہے۔ یہ اب ہم دوسرے میدان میں آتے ہیں، سوئمنگ پول سے ہٹ کے کلاس میں آتے ہیں، تو 2 لفظ میں آپ کو بتا پاتا ہوں، تو 2 الگ الگ میدانوں میں، کہیں آپ استاد کے طور پر بیٹھتے ہیں تو کہیں ہم اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ 2 الگ الگ میدان ہیں۔ بات یعنی ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں ایک خاص جگہ پر وہ ایک استاد ہے، دوسری جگہ پر دوسرا بندہ استاد ہے، یعنی کہ ایک جگہ پہ یہ شاگرد ہے تو دوسری جگہ پہ وہ استاد ہے، یہی شاگرد استاد بنتا ہے۔ بہترین۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ اس فیلڈ کا، اس عالم میں، اس جگہ میں وہ استاد ہے، وہ اس عالم میں استاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح باپ بیٹا جو ہوتا ہے، باپ بیٹے کی جو نسبت ہے، وہ اس دنیا میں ایسا ہے کہ پہلے باپ آئے گا پھر بیٹے کی ولادت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کے آنے سے پہلے بیٹا آ جائے، وہ اس عالم کا تقاضا ہے۔ لیکن وہ جو گزشتہ عالم ہے، وہ جو وجودی حوالے سے اس عالم سے برتر و بالاتر ہے، وہاں پر یہ باپ بیٹے والی نسبت نہیں ہے کہ پہلے باپ آئے اور پھر بیٹا آئے۔ وہاں پر وہ پہلے آئے گا جو برتر ہوگا، جو بالاتر ہوگا، جو افضل ہوگا، جو وجودی کمالات میں اعلیٰ ہوگا، بہت خوب، بہت خوب، وہ بات پہلے آئے گا، اور پھر بعد میں کوئی بھی دوسری ہستی آ سکتی ہے۔ تو وہ جو وجود کے حوالے سے بالاتر ہے وہ مقدم ہوگا ہر ایک پر، بلکہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں، کچھ ایسے انوار مقدسہ ہے جن کے سبب سے پوری کائنات کی خلقت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، کہ اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو پوری کائنات نہ ہوتی، تو وہ مقدم ہے ہم سب پر، وہ امام ہے ہم سب کے، ہماری خلقت سے اگر قبل بھی، اگر ہماری خلقت کے بعد بھی ان کی ولادت ہو رہی ہے، جس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے کہ وہ امام ہے اپنے گزشتہ امتوں کے لیے بھی امام ہے۔ کیونکہ ہم حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں نا کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسام۔ کہ زمین و آسمان کی خلقت نہ ہوتی، چاند و ستارے نہ ہوتے، یہ بر و بحر نہ ہوتا، یہ سب کی خلقت ہوئی ہے ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، تو یہ ہم پر مقدم ہے، ہم سے آگے ہے، ہم سے برتر و بالاتر ہے۔ بہت خوب، بہت۔ اور ان سے جو امتحان لیا گیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو امتحان لیا گیا، وہ اس سے قبل والے عالم میں جو برتر و بالاتر عالم ہے وہاں پر امتحان لیا گیا، اور وہ کیفیت جو وہاں پر ان پر طاری ہوئی تھی، اگر اسی کیفیت کو اس دنیا میں حاضر کیا جائے تو وہ کیفیت امتحان والی کیفیت تھی۔ اب وہ اس کی ڈیٹیلز دقت علمی طلب ہے، تو انشاءاللہ وہ دوسری محفل میں کہیں اور اس طرح اس کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن بس یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اور پھر اس امتحان میں بی بی صابرہ قرار پائی۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے بھی بہت اچھی دقت سے بیان فرمایا کہ صابرہ سے مراد کامیاب ہوئی۔ صبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ صبر عند الطاعہ، صبر عند المعصیہ، صبر عند المصیبہ۔ یقیناً بی بی سلام اللہ علیہا نے معصیت نہیں کی،
اور ساتھ ہی صبر پر مصیبت پر بھی صبر نہیں کہ اب کربلا سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. جب کربلا کی مصیبت کے بعد بھی اسی بیوی کی تربیت یافتہ بیٹی جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، مصیبت کو مصیبت وہ نہیں دیکھ رہی، بالکل. تو بیوی کے لیے بھی کہاں مصیبت ہوگی؟ بہترین نہ بہترین. معصیت پر صبر نہ مصیبت. خدا کو لائق عبادت پا کر خدا کی اطاعت کی، خدا کی عبادت کی، اور یہ وہ صبر ہے جو بی بی نے انجام دیا اور اس بالا ترین کمال کو حاصل کیا اور اس زیارت کی وہ مصداق قرار پائی. اچھا، ایک سوال جو ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، کیونکہ جب ہم بچوں سے باتیں کرتے ہیں یا ان کو یہ ہسٹری بتاتے ہیں تو اس میں بیچ میں فضائل کچھ بیان ہوتے ہیں، تو اسی کے اندر جب ہم یہ سوال کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں بچوں کو کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نمونہ عمل ہے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے، نمونہ عمل ہے خاتون کے لیے، بالا تر ہے، صحیح ہے، وہ بالا تر خاتون ہے، تو نمونہ عمل ہے تمام خاتون کے لیے، یہاں تک تو بات صحیح ہے. اب ہم کہیں کہ نہیں، مرد و زن کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، بزرگ کے لیے بھی، مرد ہوں تو سب کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک خاتون ہونے کے باوجود مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے؟ آپ اس کو ذرا وضاحت کریں. بہت اچھا سوال تو آپ فرما رہے کہ بچے آپ سے پوچھتے ہیں تو ہم اس کا تھوڑا بڑوں والا جواب دیتے ہیں. صحیح. آپ بچوں والا کر دیجیے گا. وہ اس حوالے سے کہ بیوی کی شخصیت کو آپ دو جہت سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو خاتون ہونے کی جہت سے دیکھے، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ بیوی خاتون ہے، حجاب میں وہ سب سے اعلیٰ، گھر کو سنبھالنے میں وہ سب سے بہترین، شوہر داری میں بہترین، بچوں کی تربیت میں بہترین، جتنے بھی امور خواتین سے مربوط ہے اس میں وہ بہترین اعلیٰ رتبے پر بحیثیت خاتون کی. ان سے بہتر خاتون پوری کائنات میں نہیں، سیدۃ النساء العالمین. یہ تو اس جہت سے تمام تر دنیا کی خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل بحیثیت خاتون کے. لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کے دو، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں دو حیثیت ہوتی ہے. ایک ہے انسان کی جسم حیثیت، ایک ہے انسان کی روحانی حیثیت. جسمانی حیثیت سے تو ہم ان کو رول ماڈل مان رہے خواتین کے لیے، یہ روحانی حیثیت سے بھی رول ماڈل ہے تمام تر انسانیت کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیوں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جسم و روح میں بھی انسان کی اصل حقیقت انسان کی روح ہے. صحیح. کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی روح کتنی متعالی، کتنی بلند و بالا ہے. اچھا، روح میں مرد و زن نہیں ہوتا؟ روح میں مرد و زن نہیں ہوتا. بالکل یہی پوائنٹ کہ یہ روحانی حیثیت وہ حیثیت ہے جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ ہر ایک اس بالا ترین فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے. ہر مرد خواتین کے لیے بھی اور دوسرے مردوں کے لیے بھی اسوہ و نمونہ عمل قرار پا سکتا ہے، اور خاتون بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم خاتون بھی تمام تر انسانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے اسوہ و نمونہ عمل قرار پا سکتی ہے. کیونکہ یہ روحانی حیثیت ہے کہ جو اہم ہے اس حوالے سے، اور وہ اس کے بلند ترین رتبے پر فائز تھی. بہترین. کہ بالکل جس طرح انبیاء کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انبیاء آئے تزکیے نفوس کے لیے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیے نفس کے لیے آئے، تعلیم کتاب اور حکمت کے لیے. تزکیے نفس اور تعلیم کتاب اور حکمت، اس کا تعلق ہی روح سے ہے، انسانی روح سے ہے. اس کا تعلق انسانی جسم سے تھوڑی، تاکہ انسان تزکی روح کے ذریعے بلند و بالا ہو سکے، تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے بلند و بالا ہو سکے. انسان کی روح کو ترقی دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے. بالکل اسی راستے کو انبیاء علیہ السلام کے راہ کو ادامہ دیا ہے طاہرین علیہ السلام نے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ہستی نے. تو انہوں نے بھی اپنی روحانی جو ان کے اندر وہ فضائل موجود تھے، ان کے روحانی فضائل کو ہم اسوہ و نمونہ عمل قرار دے کر ان کی پیروی کر کے ہم بھی اپنے آپ کو بلند و بالا کر سکیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. اچھا، ایک سوال یہ سمجھیں کہ اس کے بعد بس آخری آپ سوال ہوگا، اس کے بعد زحمتیں تمام ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، یعنی کہ 14 صدیاں گزر گئیں، اور 14 صدیاں میں خود معصومین بھی اس دنیا کے اندر آئے، اور اس کے بعد علماء کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور معصومین کے زمانے میں بھی علماء موجود تھے، علماء پائے جاتے تھے جو معصوم سے استفادہ کر کے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معصوم ہو یا علماء ہو، پھر علماء یہ سب ان تمام کے تمام نے بی بی کی ذات، ان کی شخصیت کے اوپر قلم اٹھایا،
اور رسالے، مقالات، اخبارات، اور حد یہ کہ کتابیں، موٹی موٹی کتابیں، جلد والی کتابیں بی بی کی شخصیت پر، ان کی ذات پر لکھی گئیں اور اب تک لکھی جا رہی ہیں. کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا، آپ بھی یعنی کہ جانتے، کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا کہ اس کا زمانہ گزر گیا ہو اور ان تدریسی میں یا اپنی تقاریر میں انہوں نے جو ہے بی بی کے حوالے سے کوئی بات نہ کی ہو یا کوئی قلم نہ اٹھایا ہو. اچھا، علماء کا بات کرنا صرف ایسا نہیں ہے کہ پچھلی کوئی ہسٹری بیان کر رہے ہیں، نہیں، وہ نئے نکات نکال کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسرار و رموز کو بھی انسانوں تک، عام انسانوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسرار و رموز اب تک یعنی کہ اس طرح سے باقی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے دریچے جو ہے وہ رفتہ رفتہ کھلتے جا رہے ہیں. تو میں اس سوال کو مختصر کروں کہ بی بی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انسان، یہ کہا جا سکتا ہے یہ دیکھ کے کہ انسان اب تک بے بس ہے، کاملاً نہیں سمجھ پایا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کس حد تک، کس مقام پر بلند و بالا ہے. یقیناً ایسا ہی بالکل، کہ بی بی کی جتنے بھی فضائل اور کمالات کا ذکر کیا جائے، آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا، آئے تطہیر ان کے بارے میں، آئے محبت ان کے بارے میں، آئے مباہلہ ان کے بارے میں، مختلف آیات و روایات، ان میں بی بی کے فضائل کو ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی روایت کا جملہ رسول خدا فرماتے کہ سمی الفاطمۃ فاطمہ لأن الخلق فطموا عن معرفتہ، کہ جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی کمالات ہم جان جائیں بی بی کے بارے میں، لیکن بی بی کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ ہم ان کی جو بالا ترین حقیقت ہے اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، سبحان اللہ. اس حقیقت کو نہیں جان پاتے. اب جتنا بھی جان لیں، یہ ہم محدود ہیں، بی بی کے کمالات لامحدود ہیں. ان کے مقام ہمارا ہمارے اندر وہ ظرف نہیں ہے، ہمارے اندر وہ وسعت نہیں ہے کہ بی بی کے لامحدود کمالات کا احاطہ کر سکے، اس کو جان پائے. یعنی ہماری پہچان میں، ہماری ظرف وجود میں اتنی وسعت نہیں پائی جا رہی کہ بی بی کے کمالات کا احاطہ کر سکے. تو یہ کمی کاستی ہماری جانب سے، نہ کہ بی بی کی جانب سے، بہترین، تاکہ ہم ان بی بی کو پہچان سکیں. اور یہ بھی ہے کہ جو جتنا ان کو پہچانتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں بی بی کے حوالے سے محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ رابطہ دو طرفی رابطہ ہے کہ جتنی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنی زیادہ مودت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور مودت میں اضافہ جتنا ہوتا جائے گا، مودت میں اضافے سے اتنا ہی زیادہ جذبے اطاعت میں بڑھتا جائے گا، ہم ان کی اطاعت کرتے جائیں گے. تو یہ اس طرح ہے کہ معرفت جتنی بڑھے گی اتنا زیادہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جتنی اطاعت جتنی محبت ان کی ہمارے دلوں میں بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ ان کی اطاعت کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا. بس یہ آخری سوال، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، آج کے معاشرے میں بھی، بلکہ یہ کہوں کہ خاص طور پر آج کے معاشرے کے اندر اتحاد بین المسلمین کا نعرہ عام ہو گیا اور اس کے بڑے چرچے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ صرف نعرہ عام ہو گیا، نہیں، اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے ہمیں. تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کیا کردار رہا؟ اس زمانے میں بھی کیا اس کی ضرورت تھی؟ کیا کوئی کردار بی بی نے ادا کیا؟ تو تاکہ یہ ہوتا ہے کہ معصومین کے کردار سے ہم اپنے کردار کو پہچانتے ہیں کہ ہاں ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا یہ نعرہ صحیح ہے؟ تو ہم معصوم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو پرکھتے ہیں. بہت ہی اچھا سوال آپ کا، اور شاید اس زمانے میں شاید یہ اہم ترین سوال جو آپ نے آج پیش کیا، کیونکہ یہ کرنٹ افیئرز میں سے یہ وہ ہے جو آج بھی یہ سوال موجود ہے اور بہت ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے اس حوالے سے کہ آپ یہ جو نعرہ لگا رہے، کیا بی بی نے بھی اس حوالے سے کوئی اپنا کردار ادا کیا؟ نہیں کیا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں 3 چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ کیا حق ایک سے زیادہ ہے؟ تو وہ حقیقت پہ مبنی، یعنی کہ ایک ہی ہے. حق ایک ہی ہے. تو جب حق ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، تو کیا باقی جو حق کو نہیں ماننے سب کے سب جہنمی ہے؟ کیا حق سب تک پہنچا، سب کے دسترس میں تھا، سب اس حق کو جان پائے؟ تو ذمہ داری یہی ہوگی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ حق تو ایک ہی، یہ تو کنفرم، حق ایک سے زیادہ ہے نہیں. اور یقیناً ہم اور آپ بی بی کو حق پہ مان لیں، مولا امیر المومنین کو حق پہ مان لیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے.
جو ہم اپنے عقیدے پر ہے وہ اپنے عقیدے پر ہے، ہم اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ رہے. لیکن اب جو لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم جیسوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے حق کو جانیں، حق کو جاننے کی کوشش کرے، اسے دلائل کے ساتھ ایکسیپٹ کرے، مانے، قبول کرے. اب جس نے حق کو جاننے کے لیے کوشش کی، حق کو تلاش کیا، لیکن اسے حق نہ مل پایا، تو کیا وہ جہنمی ہو جائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ شخص حق تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. اگر وہ حق تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، حق تک نہیں پہنچ رہا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنی طرف سے کوشش اور محنت کر لی یا نہیں کی؟ اگر اس نے اپنی طرف سے کوشش اور محنت کر لی پھر بھی حق پر نہ پہنچا، حق تک نہ پہنچا، تو ہو سکتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ معاف کیا جائے اور وہ جہنمی قرار نہ پائے. لیکن وہ جو حق تک پہنچنے کے باوجود حق کو قبول نہ کرے تو یقیناً پھر وہ شخص خطا کار ہوگا، بارگاہ الہی میں مستحق عذاب قرار پا سکتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود حق ایک ہی ہے. جہنم جنت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، خدا ہی کرے گا. لیکن یہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حق تک پہنچ گیا اور پھر بھی اسے نہیں ماننا، ہو سکتا ہے وہ جہنمی ہو. ہم جو معاشرے میں رہ رہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، برصغیر کا معاشرہ ہے، پوری دنیا میں، ظاہر سی بات ہے ہر معاشرے میں سب کے سب تو اہل حق نہیں رہ رہے. سب کے سب ایک ہی واحد دین کو نہیں مان رہے، ایک ہی واحد شریعت کو نہیں مان رہے، ایک ہی واحد مذہب کو نہیں مان رہے. ایک ہی معاشرے میں ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کرسچن یعنی یہودی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مختلف ادیان کے ماننے والے. دین اسلام کے ماننے والے میں سے بھی بعض سنی ہے، بعض شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، مختلف مذاہب کو ماننے والے. تو ایک ہی معاشرے میں سب لوگ رہ رہے نا. تو کیا اب جب ایک ہی معاشرے میں سب رہ رہے اور جس چیز کو میں حق مان رہا ہوں سامنے والا اسے حق نہیں مان رہا، تو میں اس کے ساتھ کس قسم کی برتاؤ کروں گا، کس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھوں گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب قرآن مجید بھی دے رہا ہے، ائمہ تاریخ کے علیہ السلام کی سیرت بھی دے رہی ہے کہ انہوں نے زندگی گزار کر دکھایا کہ اس طرح کے معاشرے میں جہاں پر مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ حق غصب کر کے رہ رہے ہیں، یعنی مولا امیر المومنین کا حق غصب کیا جا رہا ہے، تب بھی مولا کس طرح بیہیویئر کر رہے، کس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے؟ کیا انہوں نے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا؟ کیا فساد کرنا شروع کر دیا؟ اس زمانے کا کیا تقاضا تھا؟ قرآن مجید کا یہ دستور ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے. جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رہا کرتا ہے، تو مومنین کو بھی چاہیے کہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہے، کہ دوسرے بندے کو اگرچہ وہ حق پر نہیں ہیں اس کے باوجود اس کے ساتھ بھائیوں کی طرح برتاؤ کرے، بھائی چارے کے ساتھ رہے. یہ تو پھر بھی وہ جو مومن ہے، اس سے بالا تر قرآن مجید کہہ رہا. اہل کتاب کے حوالے سے سورہ آل عمران کی 64 نمبر کی آیت، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کو اپنا رب سمجھنے بیٹھے. نہیں، تم میں سے کوئی بھی دوسرے کا رب نہیں ہے، بلکہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ. کس بات پر جمع ہو؟ وہ وحدت کلمہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اگر کوئی شخص کلمہ توحید پر جمع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص ہمارے نبی کو نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، عیسائی ہو، مسیحی ہو، لیکن اللہ کو تو مان رہا ہے. ولا نشرک بہ شیئا، اور خدا کے لیے کسی قسم کا شریک قائل نہ ہو. عیسائی دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والے اہل کتاب، وہ تو خدا کو مان رہے کم از کم. ہم اس وحدت کلمہ، اللہ کے وحدت کلمہ پر، کلمہ توحید کے اوپر جمع ہو سکتے ہیں. بالکل. کیوں ان کے ساتھ بھی ہم لڑائی جھگڑا کریں، ان کے ساتھ بھی فساد کریں، جب تک کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے. یعنی کہ نقصان نہیں پہنچا رہے تو وحدت کا مورد ڈھونڈے ہم. ہاں، وحدت کا مورد. اور اس سے وحدت کا یعنی بڑھ کر مورد کیا ہوگا کہ خدا ہے وحدت کا مورد. خدا کو مان رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ خدا کو مان رہے، خدا کے لیے کوئی شریک قرار نہیں دے رہے، خدا کی عبادت کر رہے، خدا کی اطاعت کر رہے، اسی کو ہی ہم وحدت کا کلمہ قرار دیتے. یہ جو رہبر معظم صلی حفظ اللہ کی تقریر میں بھی جو آخری رسول اللہ کی ولادت کا موقع پر تھا، اس میں جو ان کی اسپیچ تھی، انہوں نے فرمایا کہ ہم جو اتحاد کر رہے ہیں، اس اتحاد کو ہم اس طرح نہیں کہ اسٹریٹجک اتحاد ہو کہ آج کر رہے، کل کو اگر ہم اور زیادہ سپر پاور ہو گئے تو ہم لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، یہ ہمارے اصولی اتحاد ہے، یہ ہمارے قرآن کا دستور ہے
کہ ہم ان سے متحد ہو، ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. یہ قرآن کا حکم ہے. نہ صرف اہل سنت برادران کے ساتھ بلکہ دوسرے اہل کتاب کے ساتھ بھی یہ کام آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے جہاں پر ہم وحدت کا کلمہ موجود ہے. بلکہ اس سے والا تر آپ سے کہوں گا میں سورہ ممتحنہ کی 8ویں آیت، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اسلام تو قسط اور عدل اور داد کا حکم دے رہا ہے کہ وہ جو تم پر ظلم نہیں کر رہا، تمہیں قتل نہیں کر رہا، تمہیں اپنے شہر و دیار سے باہر نہیں نکال رہا، اس کے ساتھ بھی اتحاد کرو. اب اس کے لیے کلمہ توحید بھی ضروری نہیں ہے کہ توحید کو بھی نہیں مان رہا لیکن تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں کر رہا نا، یعنی کہ امن کے لیے اتحاد کرو. یعنی خدا کو نہیں مان رہا ہو تب بھی اس کے ساتھ اتحاد کرو. تمہیں قتل تو نہیں کر رہا نا، تمہیں اپنے جو تمہارا گھر ہے اس سے باہر تو نہیں نکال رہا. اب اگر ہم اسی ایک کلمے پر، یہ جو ایک واحد کلمہ اسی پہ اگر جمع ہو جائے، پوری دنیا میں پوری کائنات میں صلح کا پیغام ہے قرآن جو دے رہا ہے کہ سب کے سب صلح کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر نقصان نہ دے تو کسی بھی بہانے سے اتحاد تو کرو اس کو. ہاں یہ بہانہ کہ تم پہ نقصان نہیں پہنچا رہا، تمہیں قتل نہیں کر رہا، ہاں، اور تمہیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکال رہا، اپنے ملک سے باہر نہیں نکال رہا، تو اس کے ساتھ بھی اتحاد کیا جا سکتا ہے. تو یہ بالا ترین پیغام ہے اتحاد کا جو قرآن مجید دے رہا ہے. نہ صرف مومنوں کے ساتھ، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، نہ صرف اہل کتاب کے ساتھ، تمام تر انسانیت کے ساتھ متحد ہو جائے. عالی وہ جو انسانیت کا پیغام دے رہا ہے. تو اگر کہیں ہم فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں ان کے ساتھ متحد ہو رہے ہیں اور ان مظلوم کی آواز بلند کر رہے، اس وجہ سے بلند کر رہے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے اور ان کے ساتھ متحد نہیں ہو رہے جو غاصب سے یوں نہیں ہے. ورنہ یہ جو پیغام قرآن مجید دے رہا ہے یہ تو اتحاد کا پیغام، تمام تر انسانیت کے ساتھ متحد ہونے کا پیغام کہ ہر ایک کے ساتھ متحد ہوا جا سکتا ہے. اور اس پیغام کو ان ذوات مقدس ہستی نے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کر کے دکھایا کہ مولا امیر المومنین حق ان کا غصب ہو گیا، پھر بھی انہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کو بچانے کی خاطر، اس کلمہ توحید کو بچانے کی خاطر انہوں نے اس ظلم کو برداشت کیا، اس ظلم کو سہا. اور بی بی نے بھی اسی طرح، اور اسلام کو بچا لیا اس اپنے عظیم کردار کے ذریعے. 25 سال اس ظلم کو سہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم اپنے عقیدے پر ہے لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل انجام دینا جس سے ہمارے مومن بھائی، مسلمان بھائی، ان کو کوئی ایسا صدمہ پہنچے، کوئی ایسی بات ہو جو معاشرے کے اندر کوئی اثر انداز ہو سکے اور معاشرے کے اندر وہ فساد کا باعث بنے. اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے مہمان مولانا باقر مہدوی صاحب، جو ہم آپ کے بہت ہی زیادہ نہایت شکر گزار ہیں کہ اپنی مشغولیات میں سے انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف فرما ہوئے. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کچھ دعائی کلمات بی بی کے توسل سے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں تاکہ سب اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے، اس عظیم خاتون کے واسطے، ہمیں بھی وہ عظمت، وہ مقام، اس مقام کی طرف بڑھنے کی ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے. ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکے لیکن کم از کم اس مقام کی طرف بڑھنے کی کوشش کر سکیں. الہی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے خداوند متعال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس معاشرے اسلامی کو، اس پوری دنیا کو عدل و داد سے پر کر کے اس آخری حجت امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شامل فرما کر انشاءاللہ جام شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد.